اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب یا کوئی گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ سورہ آل عمران کی 135 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اور دیگر آیتوں سے یہ بحث چل رہی تھی کہ اللہ کے نیک مقبول اور پرہیزگار بندے جو ہوتے ہیں وہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی پیروی میں اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے جو اوصاف ان سے ظاہر ہوتے ہیں اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پچھلی آیت میں ایک بڑی خاص فضیلت ان کی اور وصف ان کا اللہ تعالیٰ بیان فرمائے تھے کہ جب غصہ آتا ہے تو اس کو دبا لیتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین فرمایا، انہیں غصے کو پی جاتے ہیں اور انتقام نہیں لیتے اور لوگوں کے ساتھ احسان اور حسن و سلوک والا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم صفت ہے ان حضرات کی، اور یہ صفت سب مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ اس میں یہ بات ہے کہ غصے کے وقت انسان دیوانہ ہو جاتا ہے اور اس کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس لیے بڑی تاکید کے ساتھ متواتر احادیث آپ کو اس سلسلے میں ملیں گی کہ غصہ مت کرو، غصہ بہت بری بات ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شیطانی چال ہوتی ہے کہ موقع سے کسی طریقے سے الجھا کر لڑائی جھگڑا کرا دے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین فرمایا ایک مقام پر سورہ قصص 20ویں پارے میں۔ کوئی الجھانے کی کوشش کرے تو ان کو سلام کہہ کر وہاں سے نکل جانا کہ ہم الجھنے والے نہیں ہیں جاہلوں کے ساتھ، یہ تم اگر کوشش کرو گی بھی تو ہم تمہارے ساتھ نہیں الجھیں گے اور اپنا وقت برباد نہیں کریں گے۔ یہی غصے کی وجہ ہوتی ہے کہ جو صلہ رحمی کی جو بار بار تاکید آئی ہے اسلام میں، صلہ رحمی کے بجائے لوگ قطع رحمی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں صرف غصے کی وجہ سے، انانیت ضد کی وجہ سے کہ آج سے ہم ان سے اور فلاں سے تعلق ختم کر لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ایسے کاموں سے۔ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کوئی اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے کسی جان پہچان والے سے تعلق ختم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت نہیں دی ہے، لیکن غصے میں آ کر لوگ جو ہے یہ کام بھی کرتے ہیں جو ناقابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں بھیجی ہیں، سورہ رعد میں بھی ہے اور دیگر مقامات پر بھی، کہ جہنم رسید کر دیں گے اللہ تعالیٰ اگر کوئی جو رشتے اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیے ہیں وہ رشتوں کو اگر کوئی ختم کرے گا جہالت کی بنا پر، غصے کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ صفت بڑی خاص صفت ہے وہ حضرات کی کہ وہ جب غصہ آتا ہے ان کو لوگ غصہ دلاتے ہیں تو اس کو پی جاتے ہیں اور درگزر کر دیتے ہیں، اس سے انتقام نہیں لیتے اور ان کو نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرتے ہیں، حسن و سلوک کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتے ہیں، واللہ یحب المحسنین فرمایا۔ اور پھر اس آیت میں اور ایک ان کی صفت یہ بیان فرمائی جا رہی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، یعنی جب کبھی بشریت کے تقاضے کی وجہ سے انسان بشر ہے اور غلطیاں اس سے ہوتی رہتی ہیں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خطاؤں سے پاک ہوں اور مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، سوائے انبیاء کرام کی۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سارے انسان خطا کار ہے۔ اور اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جب خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے ان سے، کوئی بے حیائی کا ایسا کام، ناشائستہ کام ہوتا ہے، تو فوراً وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے
جب کوئی ایسا کام ہو جائے جو غلط ہے، جو گناہ کا پہلو جس میں ہے، کوئی ناشائستہ کام ہے، تو پھر یہ نہیں کہ وہ کام کو مسلسل اور مزید کرنے کا جو ہے شروع کر دیا جائے، ایک بار گناہ کیا تھا 2 بار گناہ کریں، 3 بار گناہ نہیں، بلکہ جو ہے فوراً رک جائے اور نہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے اور اس کے ذکر میں لگ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ذکر کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ نفل نماز پڑھنا، نفل روزہ رکھنا ہے، خیرات و صدقات کرنا ہے، یا اور کوئی دیگر جو ہے صورتیں اللہ کے ذکر کی، تلاوت قرآن ہے، یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے ذکر میں لگنا، اور پھر ذکر کرنے کے بعد ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگنا اپنے گناہوں کی، توبہ کرنا، نادم ہونا، شرمسار ہونا، رجوع ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو تمہارے جو معاف کرے؟ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے جو ہے آ چکا ہے کہ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے۔ سب سے پہلے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو پھر اس سے توبہ کی کیا توفیق ہو سکتی ہے؟ اس کو توبہ کی توفیق ہو ہی نہیں سکتی اس کو مرتے دم تک۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھ جائے کہ میں نے جو یہ کام کیا تھا یہ غلط کام کیا تھا، اور پھر فوراً اس سے رک جائے، اپنے آپ کو روک لے وہ گناہ کے کام سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرے کہ آئندہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ جو ہے پختہ ارادہ، عزم جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات اس کی جو ہے اس کا جز توبہ کا یہ ہے کہ جو بھی حقوق مارے گئے تھے، اللہ کے ہو یا بندوں کے ہو، وہ حقوق کو حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ 4 جز جو ہے توبہ میں ہونے چاہیے۔ یہ نہیں سے کہ اللہ توبہ کہہ لیا، اس کے بعد پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیا، یعنی عزم و ارادہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ سے رکنا ہے مجھے، یا گناہ کو سمجھا ہی نہیں اس کا کہ یہ گناہ ہے، اور جو ہے آئندہ نہ کرنے کا کوئی عزم نہیں کیا، تو پھر وہ گناہ سے توبہ کرنا، توبۃ نصوحہ جسے کہتے ہیں، سچی توبہ، وہ توبہ نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے نزدیک وہ مذاق بن جائے گی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرے تو پھر یہ سارے اجزاء اس میں ہونے چاہیے۔ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، تو یہ فرما دیا گیا کہ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخش سکتا ہے، جبکہ عیسائی جو عقیدہ ہے وہ باطل عقیدہ ہے۔ اس بات کی، ان کے عقیدے کی بھی تردید ہوتی ہے اس میں کہ وہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے وہ جو ہے چرچوں میں جاتے ہیں، پادریوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر کانفیس کرنا جسے کہا جاتا ہے، کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کو پادری کے سامنے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا، وہ کچھ پیسے لیتا ہے، لے کر کہتا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ یہ کیا مذاق بنا دیا ہے انہوں نے اپنے مذہب کا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا۔ کوئی انسان، ایک انسان اپنے جیسے دوسرے انسان کے گناہوں کو کیسے بخش سکتا ہے سوائے اللہ کی ذات؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، دعائے معصورہ میں ہم جو روزانہ نمازوں میں پڑھتے ہیں کہ نہیں ہے گناہ کو بخشنے والے سوائے آپ کے، تو اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع ہونا چاہیے اور سچی توبہ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار اور ان کی یاد میں لگ جانا چاہیے، ان کو منانے کی کوشش کرنا، اس کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگنا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دینے والے ہیں۔ یہی طریقہ سچا اور صحیح طریقہ ہے، اللہ کے مقبول بندے ایسے ہی طریقے کو اپناتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ وہ جانتے بوجھتے بھی اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہو گیا ہے لیکن اس پر اڑتے نہیں، ضد نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ہیں جو اپنے آپ کو اچھا اور صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ کے ہو جانے کے بعد، غلطی کے ہو جانے کے باوجود بھی جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے ایکٹ کو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ویسا نہیں کیا تھا، ہم نے ایسا نہیں کیا تھا، یہ ایسا نہیں کرتے، یہ کام شیطانی کام ہے، ابن آدم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن خیر خطائین توابون فرمایا، ہر بنی آدم جو ہے خطا کار ہے اور سب سے اچھا خطا کار وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا ایک حدیث میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے جو ہے توبہ کر لی اپنے گناہوں سے تو بالکل ایسا ہو گیا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، بالکل پاک و صاف ہو گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ بندہ
فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ رجوع ہو جائے اپنی زندگی میں موت سے پہلے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر دیں گے۔ یہی طریقہ ابن آدم کا طریقہ ہے، جو شیطان کا طریقہ ہے کہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے رجوع نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کے درجات کو بلند فرما دیا۔ تو ابن آدم اگر کوئی ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں انسان ہوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہی طریقہ اپنائے جو ان کے باپ آدم نے اپنایا تھا، ورنہ وہ شیطان کی خبیل سے ہو جائے گا کہ اپنے گناہوں پر اڑنے والا، ضد کرنے والا، معافی نہ مانگنے والا اور اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے والا اگر کوئی ہوگا تو وہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، نیز ایسے باغات ہیں جن کے تلے نہریں رواں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں زندگی گزارتے ہیں اور یہ اوصاف اپنے آپ میں پیدا کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے باغات بھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ اور فرما دیا گیا کہ کیا ہی اچھا بہترین اجر ہے، نعم البدل ہے ان کا، کہ یہاں پر انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے قدردانی فرمائی۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ تم سے پہلے سنن الہی کے واقعات گزر چکے ہیں تو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ مختلف قومیں گزر چکی ہیں ابھی تک۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر قوم میں اچھے برے لوگ موجود تھے اور جو جھٹلانے والے تھے اور جو انہیں غلط قسم کے پیشوا اور رہنما اور مقتدا تھے، ان کی پیروی اگر تم کرو گے تو ان کا انجام دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوا ان کا۔ تمہیں تو چاہیے کہ سچوں کے ساتھ رہو، کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ رہو، ان کی میت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، جو برے لوگ ہیں ان سے پیچھا چھڑا لو، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ چل پھر کر دیکھو، فسیروا فی الارض، انہیں زمین میں چل پھر کر دیکھو، سفر کرو۔ سفر کرنے کا مقصد یہی ہے، سفر کرنے کا مطلب صرف تفریح کرنا یا مقامات کو دیکھ کر آ جانا نہیں ہے، وہ مقامات جہاں پر پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں ان کے کھنڈرات ہیں اور وہ جو ایک ایسے شان رکھتے تھے ایک زمانے میں، آج ان کا حال کیا ہوا ہے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب میں جکڑا۔ اس لیے فسیروا فی الارض بار بار آتا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، سفر کرو۔ یہ غرض سے سفر نہیں کرتے، بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں لیکن تفریحاً سفر کرتے ہیں یا اور کوئی دیگر جو ہے وجوہات کی بنا پر سفر کرتے ہیں۔ سفر اس بنا پر کرنا ہے، خاص طور پر اس مقصد کے تحت کہ وہ جو پچھلی قومیں تھی، وہ جو ہے جو بدعمالیاں کری تھی تو ان کا حال کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کو کا انجام کیسے ہوا جب وہ جھٹلانے والے بن گئے تھے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عام طور پر تو لوگوں کے لیے ایک بیان ہی ہے، لیکن جو متقی ہوں گے ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ساری باتوں میں پوری کی پوری قرآن ہدایت ہی، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیگر جو لوگ ہیں، حالانکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا تھا، ھدی للناس تھا، لیکن کوئی اگر آنکھیں بند کر لے، سورج کی روشنی کو جو ہے دیکھنا نہیں چاہے تو کون اس کو کیا کر سکتا ہے۔ ویسا ہی معاملہ قرآن کا بھی ہے۔ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بھیجا، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو متقی ہیں، ھدی للمتقین، ہدایت انہی کو ملنے والی ہے اور دیگر جو لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔